اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ صحیح علی ابن جعفر میں یہ آیا کہ اگر کوئی پپڑی کو کھینچ کے نکالے یا چمڑی کو کاٹے بشرط کہ خون بہنے نہیں لگتا ہے، بشرط کہ خون بہنے کا خوف نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اس کام کو نماز میں انجام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور حرج نہ ہونا یہ مطلق رکھا گیا ہے، چاہے فعل کثیر وجود میں آئے یا فعل کثیر وجود میں نہ آئے، چاہے وہ تر چیز کو نکالے چاہے خشک چیز کو نکالے۔ آغا خوئی نے اس استدلال پر جو طہارت کے لیے قرار دیا ہے کہ وہ جز جو پپڑی والا ہو یا وہ جز چمڑی کاٹ کے نکالی جائے، یہ دونوں پر کہتے ہیں یہ روایت مشعر تو ہے، مشعر ہے نا، تھوڑا سا اشارہ تو کر رہی ہے لیکن دلالت پوری طرح سے نہیں کر رہی ہے۔ دلالت اس بات کے اوپر کہ ہر صورت میں اس کام کو انجام دینے کی اجازت ہے، چاہے فعل کثیر ہو چاہے فعل قلیل ہو۔ اور آج شیخ مرتضی انصاری نے بھی بڑا اصرار کیا ہوا ہے کہ یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ وہ پپڑی اور وہ کاٹی ہوئی چمڑی پاک ہے، کیونکہ یہاں پر دلالت موجود لا باس میں ہے۔ لیکن ہم اس استدلال پر اشکال اس جہت سے کر رہے ہیں کہ روایت ناظر ہے اس بات کی طرف کہ اس کام کو انجام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ حرج اسی لیے نہیں ہے کہ وہ فعل قلیل ہے، وہ ناظر نہیں ہے روایت اس بات کی طرف کہ کام اشکال نہیں رکھتا ہے من جمیع الجہات، یہ نہیں ہے، بلکہ فعل قلیل ہونے کی وجہ سے ہی اجازت دی گئی۔ اگر وہ نکالنے کا کام تو یہ تو جو ہے کثرت میں اختیار کر جائے تو گویا کہ جو ہے میڈیکل کی کلینک ہو جائے گی، وہ تو کہ انسان اسی کے اندر لگا رہے۔ مثلا لوگ کہیں گے نماز تھوڑی پڑھ رہے تو جو ہے اپنے وہ زخم کو صحیح کر رہا ہے مثلا۔ اس لیے کثرت و قلت کا معیار بھی عرف ہے، عرف کہے گا یہ تو نماز نہیں پڑھ رہے تو اپنے زخموں کو بس وہ چھیڑ رہا ہے، مثلا زخموں کو ٹھیک کر رہا ہے مثلا۔ تو یہ کثرت و قلت عرف تشخیص دے گی، اور چونکہ یہ عام طور پر نکالنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے، اتنی دیر نہیں لگتی، فعل قلیل ہونے کی وجہ سے ہی روایت ناظر ہے اس بات کی طرف کہ چھوٹا سا فعل ہے، اس کو انجام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بس یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ کام نماز کے دوران صحیح ہے بذات خود، مگر یہ کہ اس کے لیے کوئی ایک لازمہ ہو جس سے نماز باطل ہوتی ہو، اور وہ ہے خون کا بہنا۔ اگر خون بہہ جاتا ہے تو اس کے اندر تو پورا بدن نجس ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے جو ہے
وہ نماز باطل ہو جائے گی۔ اور جو پپڑی تر ہے اس میں بھی کوئی ملازم نہیں ہے کہ آپ اس کو نکالنے کے بعد میتہ کا حصہ شمار کر کے اس کو آپ چاہے چند سیکنڈ کے لیے ہی ہو پھر بعد میں پھینک دیتا ہے، نماز کے اندر جو بعد میں پھینک بھی دیتا ہے، لیکن چند سیکنڈ کے لیے ہاتھ میں اٹھائے تو مردار کو ہاتھ میں اٹھانے والی بات ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ اول تو مردار کو اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، مردار کو پہننے میں ممانعت ہے، اٹھانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ تر ہونا بھی ضروری نہیں کہ نجس چیز انسان کے گیلا ہاتھ لگ جائے، وہ بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ امکان ہے کہ انسان کپڑے کے ذریعے سے نکالے، کوئی رومال سے کھینچے مثلا، یا کوئی کاغذ جو ٹیشو پیپر سے کھینچے مثلا، تو ہاتھ بھی گیلا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یا بالفرض وہ پپڑی خشک ہے تو ہاتھ سے بھی نکالے تو کوئی تر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور میتہ کا حمل کرنا لازم آتا ہے کہ چند سیکنڈ ہاتھ میں میتہ رہتا ہے، تو یہ چند سیکنڈ ہاتھ میں میتہ رہے تو ممکن ہے کہ یوں کہا جائے کہ اس میتہ کے نماز کے اندر ہاتھ کے اندر ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نماز کا باطل ہونا میتہ کے اٹھانے سے یہ مسلمات میں سے کہ یہ نماز میں حمل میتہ کے نتیجے نماز باطل ہونا مسلمات میں سے نہیں ہے، بلکہ قدر متیقن اس میں کہ انسان میتہ پہن کر کے نماز پڑھے، چاہے وہ کمر میں بیلٹ ہی کیوں نہ ہو۔ اما حمل میتہ اس چیز سے کہ جس سے انسان کا شرمگاہ کا ڈھانکنا ممکن نہیں ہوتا ہے، اس میں کوئی مسلم نہیں ہے کہ انسان اس کے اٹھانے سے نماز باطل ہو جایا کرتی ہے۔ بس صحیح استدلال طہارت پپڑی اور اس چمڑی میں وہی ہے کہ جو ہم نے ذکر کیا کہ صحیحہ معید مدعا تو ہے لیکن دلالت نہیں کر، اس میں دوسرے اور احتمالات بھی موجود ہیں۔ یہ تو ہو گئی بات پپڑی اور اس چمڑی کے کاٹنے کی بات تھی نماز کے دوران۔ اما وہ جو ہرن کے پیٹ سے ایک خوشبو مسک نکلتا ہے، اگر زندہ اس کو کاٹ لیا جائے تو کیا وہ پاک ہے یا نجس؟ تو صاحب عروہ کہتے فأرۃ المسک المبانۃ من الحی طاہرۃ علی الاقوی، وہ خوشبو مسک، اس کا وہ گٹھا، اس کو فارا کہتے ہیں، وہ جدا کر لیا جائے زندگی ہرن میں تو پاک ہے اقوی قول کے مطابق۔ وَإِنْ كَانَ الْأَحْوَطُ الاجتناب عنہا، اگرچہ کہ احتیاط یہ ہے احتیاط مستحب، کیونکہ پہلے اقوی فتویٰ دیا اس کے بعد احوط آیا، تو احتیاط مستحب یہ کہ اس خوشبو سے جو زندگی میں جدا کر لی گئی ہے اجتناب کرے تو بہتر ہے۔ یہ تھا صاحب عروہ کا فتویٰ۔ پہلے تو کہتے ہیں کہ فعارہ مسک یعنی وہ تھیلی خوشبو، یہ قسم کی جلد میں خوشبو ہوا کرتی ہے۔ یہ خوشبو 3 طریقے کی ہوگی، یا مزکہ حیوان سے نکالیں گے ہرن کو ذبح کرنے کے بعد، ذبح شرعی کے بعد، یا میتہ ہرن سے نکالیں گے،
یا زندہ ہرن سے نکالیں گے۔ اما اگر مزکا ہرن سے نکالا جائے تو اس تھیلی مسک اس کے پاک ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے، کیونکہ وہ تھیلی بھی بقیہ اجزائے ہرن کی طرح تزکیہ کے وقت پاک مانی جائے گی۔ اما زندہ ہرن سے وہ تھیلی کاٹ کے نکال لی جائے تو اس مسک کی تھیلی میں اختلاف واقع ہوا اصحاب کے درمیان، اور شاید نجاست سمجھنے کا سبب یہ ہو کہ وہ بھی اجزاء مبانہ از حی میں سے شمار ہو، یعنی زندہ حیوان سے بغیر تزکیہ کے اس جز کو جدا کر لیا گیا، بس جز میتہ کی طرح ہوتا ہے، اس لیے میتہ نجس ہے تو جز بھی نجس ہو جائے گا۔ شاید یہ ان کا امکان ہے نجس سمجھنے کا، جب زندہ کاٹ کے نکال لیا جائے۔ لیکن اس احتمال کو کہ جز سمجھا جائے، میتہ جس طرح نجس ہوا کرتا ہے وہ جز بھی جدا کر لیا، زندگی میں بغیر تزکیہ کے جدا کر لیا گیا، اس لیے اس کو نجس مانیں، اس استدلال کو دور کرتا ہے یہ مطلب کہ مدرک حکم نجاست جز کا کہ جس جز کو جدا کر لیا گیا منحصر ہے چند روایات میں، اور وہ روایات عالیات غنم کے بارے میں ہیں یا شکاری کے جال کے بارے میں۔ عالیات غنم یعنی گوسفند، دمبا، اس کی چتی اتنی بڑھ جائے کہ چربی پیچھے سے کاٹ لی جائے، اس کے سلسلے میں روایات ہیں، یا شکاری نے شکار رکھا تھا اور شکار رکھنے کے بعد شکار میں جال اس طرح سے پھنس گیا، جال میں شکار اس طرح سے پھنس گیا کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا یا پیر ٹوٹ گیا یا کوئی چیز اور ٹوٹ گئی۔ یہ دو قسم کی روایت ہے، شکاری کے جال کی وجہ سے کوئی چیز ٹوٹ جائے، ہاتھ پیر حیوان کے، یا دمبے کی چتی کاٹ لی جائے، ان دو سلسلوں میں روایات موجود، اور یہ روایت مختص اپنے مورد کے ساتھ، یعنی ان دو مورد میں تو نجس ہے کیونکہ یہاں پر بغیر تزکیہ کے اعضاء جدا ہو گئے، وہ نجس ہے، لیکن وہ روایات اس ہرن کی مسک کی تھیلی کو شامل ہو، یہ کہتے ہیں کہ یہ مشکل ہے، اس لیے کہ یہ مسک ہرن کے ثمرات میں سے شمار ہوتا، جس طرح درخت کے ثمرات ہوا کرتے ہیں، ثمرات الگ چیز ہے، درخت الگ چیز ہے، اس طرح ہرن الگ چیز ہے، اس کی خوشبو کی تھیلی الگ چیز ہے، مرغی الگ چیز ہے، انڈا الگ چیز ہے، اس طریقے سے یہ بالکل الگ چیز ہے، یعنی اسی لیے بہت سی دفعہ جنگلوں میں رہنے والے جنگل میں یہ پڑا ہوا راستے میں مل جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہرن سے جدا چیز ہے، یعنی ہرن کے جز میں سے شمار نہیں ہوتا، انڈے کی طرح ہے، یا انڈا بھی آپ نے دیکھا ہوگا، مرغی کہیں کہیں دے کے چلی جاتی، پتہ نہیں چلتا ہے، پھر لوگ ڈھونڈ کے نکالتے اس کو کہ کہاں پر مرغی نے انڈا دیا ہوا ہے مثلا۔ اس طرح یہ ہرن کے اس پیٹ سے جو مسک نکلتا ہے اس کی تھیلی بھی وہ جنگلوں میں ملتی ہے عام طور پر، وہ بادہ نشین لوگ اس کو ڈھونڈ کے نکالتے ہیں، مثلا جس طرح ہم انڈے کو ڈھونڈ کے نکالتے ہیں، وہ جو ہے بادہ نشین اس مسک کی تھیلی کو نہیں ڈھونڈ کے نکالتے ہیں وہاں پر جنگلوں میں۔ تو یہ
جدا از اجزا ہے. ہاں البتہ ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ خون میں سے جب ہرن کو ذبح کیا جائے تو خون میں اور گوبر میں اس ہرن کے کچھ چھوٹے چھوٹے ذرات مسک کے ہوتے ہیں، وہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ جو ہے خون کے اندر شامل ہو کر کے آیا کرتے ہیں یا گوبر میں شامل ہو کر کے آیا کرتے ہیں، وہ نہیں کہہ رہے ہیں. ہم صرف وہ بات کر رہے ہیں کہ جو بالکل انڈے کی طرح جدا ہو جایا کرتا ہے، جو بالکل درخت کے پھلوں کی طرح جدا ہو جایا کرتا ہے. تو درخت الگ چیز ہے، پھل الگ چیز ہے، مرغی الگ چیز ہے، انڈا الگ چیز ہے. اس طرح مسک الگ چیز ہے، ہرن الگ چیز ہے. تو صحیح قول اس صورت میں یہ ہے کہ اگر زندہ زندہ بھی نکال لیا جائے تو وہ مسک کی تھیلی پاک ہے، جس کی طرف علامہ ہلی، شہید اور چند بزرگان دین طہارت فارہ کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ روایات میں مطلق و عمومیت شامل نہیں ہے کہ تمام کو نجس شمار کریں، حتیٰ انڈے کو بھی نجس شمار کریں، حتیٰ جو ہے یہ مسک کی تھیلی کو بھی جو نجس شمار کریں، بلکہ وہ اجزاء جو جدا ہونے والے شمار نہیں کیے جاتے ہیں، ان اجزاء کو کہ جس کے اندر جان ہوا کرتی ہے اور جدا بھی نہیں ہوا کرتے ہیں، ان کو نجس قرار دیا گیا اگر ذبح شرعی نہ ہو تو. لیکن اگر کوئی وہ جز ہے کہ جو ایک حیوان سے جدا ہو جایا کرتا ہے، درخت سے جدا ہو جایا کرتا ہے، ہرن سے جدا ہو جایا کرتا ہے، اس کو نجس نہیں مانا گیا ہے، بلکہ وہ پاک ہے. اس کی اوپر کی تھیلی دھو کر کے بھی انسان استعمال کر سکتا ہے. اما وہ فارا و مسک کہ جو مردار ہرن سے نکالا جائے تو صحیح یہ ہے کہ یہ تو نجس ہے، کیونکہ یہ بقیہ اجزاء میتہ کی طرح ہے، اور بقیہ اجزاء جس طریقے سے نجس ہے اس طریقے سے یہ بھی نجس ہے. جس طریقے سے خون جو میتہ میں بنتا ہے اور اجزاء میتہ میں سے ہے، یہ بھی خون کی طرح اسی حیوان کے اجزاء سے بنتا ہے. مگر یہ کیوں کہا جائے کہ خون جو اس میتہ میں محکوم بطہارت تھا حال حیات حیوان، یعنی حیوان کی زندگی میں خون پاک تھا، اور ہر وہ چیز جس پر طہارت کا حکم حیات میں لگایا گیا ہے، جس میں زندگی حلول نہیں کرتی ہے، محکوم بطہارت ہے، تو مرنے کے بعد بھی محکوم طہارت. یعنی یہ کہنے کا مطلب کہ خون کی طرح ہے، یہ خونی مسک بنا کرتا ہے. چنانچہ خون جس کے اندر زندگی موجود نہیں ہے اور وہ زندگی میں بھی پاک شمار ہوتا تھا اور مرنے کے بعد بھی پاک شمار ہوگا، بس اس بنیاد پر اس خون کو بھی پاک مانا جائے، جلد کے بغیر وہ خون جو جمع ہوا ہے جو بعد میں مسک بن جایا کرتا ہے وہ پاک شمار کیا جائے. لیکن یہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر زندگی نہیں ہوا کرتی، بال اور صوف کی طرح. ہم کہتے ہیں نہیں، اس میں زندگی ہوا کرتی ہے، اور بالکل یہ بات فاسد ہے کہ وہ زندگی نہیں رکھتا ہے، بلکہ وہ خون جو جمع ہوا ہے جو بعد میں مسک بنے گا اس کے اندر بھی زندگی ہوا کرتی ہے. باقی جلد حیوانات کی طرح اس میں بھی زندگی ہوا کرتی ہے، بس کوئی وجہ نہیں کہ اس کو پاک قرار دیا جائے. مگر یہ کیوں کہا جائے کہ یہ فارا، یہ مسک ہرن کی نسبت سے انڈے کی طرح ہے، اور انڈا جس طریقے سے پاک ہوا کرتا ہے مرغی کے مر جانے کے باوجود بھی،
اسی طریقے سے جس طریقے سے مرغی کے پیٹ میں بننے کے باوجود، مرغی کے خون سے بننے کے باوجود انڈا جدا ایز مرغی سمجھا جاتا ہے، اور حال حیات میں بھی یہ اجزاء میں سے شمار نہیں ہوتا، مرغی کے مرغی سے الگ شمار ہوتا ہے۔ زندگی میں اسی طرح سے یہ مسک جو ہرن کے اندر لگا ہوا ہے وہ بھی انڈے کی طرح ہو جائے تو ممکن ہے اس کے پاکیزگی کا حکم کیا جا سکے، ورنہ تو چھوٹے چھوٹے انڈے کی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرغی کے اندر چھوٹے چھوٹے انڈے وہ ابھی تک اجزاء شمار ہوتے ہیں جب تک کہ اس کا سخت قسم کا چھلکا نہ آ جائے۔ تو یہاں پر بھی جب تک کہ سخت قسم کا چھلکا نہیں ہے تب تک جو ہے وہ نجس مانا جائے گا اور پاک نہیں مانا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔